بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم پر ویڈیوز دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ عماد الدین جنگ تو اسی وقت ہار گیا تھا جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر قلعے کے سامنے میدان میں خیمہ زن ہوا تھا اور حلب کے باشندوں نے اپنے گھروں سے نکل کر انتہائی والہانہ انداز میں والی مصر کا استقبال کیا تھا۔ عماد الدین تو بس ایک امید موہوم کے سہارے کسی غیبی مدد کا انتظار کر رہا تھا، مگر جب امیر سندل کی لاش اس کے سامنے لائی گئی اور والی حلب نے مصری سپاہیوں کی زبانی اپنے باقی امراء کا احوال سنایا تو وہ امید موہوم بھی اس کے دل و دماغ کے اندر دم توڑ گئی۔ پھر فوراً ہی والی حلب نے اپنے ایک معتمد امیر نرغام بن اسد کے ذریعے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو صلح کا پیغام بھیجا۔ والی مصر نے اس پیشکش کے جواب میں اپنے نمائندے کے ذریعے بس ایک ہی شرط پیش کی، بلا تاخیر حلب کی حدود سے نکل جاؤ، اس صورت میں تمہیں تمہارے جان و مال کی سلامتی کی ضمانت دی جا سکتی ہے، ورنہ تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس جنگ میں کتنا انسانی خون بہے گا۔ صورتحال واضح ہو گئی تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ارادے ظاہر ہو چکے تھے۔ آخر صلح و امن کے اس معاہدے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے والی حلب عماد الدین خود سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے میں داخل ہوا۔ والی مصر نے خاندان زنگی کے حوالے سے خوش دلی کے ساتھ عماد الدین کا استقبال کیا۔ والی حلب مکمل طور پر بازی ہار چکا تھا، اس لیے والی مصر اسے بس ایک ہی رعایت دینا چاہتے تھے کہ وہ اپنے اہالیان خاندان اور ساز و سامان کے ساتھ حلب کی حدود سے نکل کر کسی محفوظ مقام پر چلا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی شرط سن کر عماد الدین نے افسردہ لہجے میں کہا، جب میرے قدموں کے نیچے میری زمین ہی نہیں ہوگی تو پھر میں ایک خانہ بدوش یا پناہ گزین کہلاؤں گا۔ آخر کئی دن تک غور و فکر کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک نتیجے پر پہنچ گئے۔ امیر عماد الدین نے والی مصر کے سامنے معاہدے کی شرط پیش کرتے ہوئے کہا تھا، اگر مجھے سنجار، نصیبین، سروج اور رقہ کے علاقے واپس کر دیے جائیں تو میں خوشی کے ساتھ حلب چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ یہ ایک نہایت مشکل مسئلہ تھا جسے بہرحال سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت و فراست نے حل کر دیا اور عماد الدین کی شرائط ماننے کے لیے اپنی بھی ایک شرط پیش کر دی۔ مجھے معلوم ہے کہ سلطان ملک صالح مرحوم کے بعد تم اور تمہارا بڑا بھائی عزاء الدین مسعود عیسائیوں کی طرح میرے سب سے بڑے دشمن ہو۔ اگر تمہیں قدرت یہ موقع فراہم کرتی تو تم دونوں بھائی مجھے زمین کے کسی حصے میں دفن کر چکے ہوتے، لیکن میں تمہیں اس لیے بے زمین کرنا نہیں چاہتا کہ تم میرے خون کے پیاسے ہی صحیح مگر سلطان عادل کے بھتیجے ہو۔ اگر تم میرے نمائندے کی حیثیت سے ان علاقوں کی نگرانی کرنے کے لیے تیار ہو تو میں تمہیں ایک موقع فراہم کرتا ہوں کہ تم اہل دنیا کی نظر میں بے زمین ہونے کی تہمت سے محفوظ رہو۔ عماد الدین کے پاس اپنی جھوٹی عزت کا بھرم رکھنے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس نے انتہائی جبر کے عالم میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ایسی شرط قبول کر لی جو کھلے طور پر اس کی اپنی حیثیت اور وجود کی نفی کر رہی تھی۔ پھر والی مصر کے خیمے میں معاہدے کی دستاویز تیار کی گئی جس پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور عماد الدین کی مہریں ثبت کیں۔ معاہدے کی تکمیل کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے عماد الدین کو انتہائی سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، سوتے جاگتے بس ایک ہی بات یاد رکھنا کہ یہ وہ معاہدہ نہیں ہے جسے ماضی کی طرح چاک کر کے اس کے ٹکڑے ہوا میں اڑا دیے جائیں۔ تم جب تک عہد کے پابند اور مخلوق خدا کے خدمتگار رہو گے اس وقت تک تمہارے لیے عزت و آبرو بھی ہے اور جان کی سلامتی بھی۔ اگر تم نے افائے عہد سے دامن چھڑایا اور مخلوق خدا پر کوئی ستم ڈھایا تو اسی دن عہدہ و منصب کے ساتھ اپنی زندگی سے بھی محروم کر دیے جاؤ گے۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے اور گہری نظروں سے عماد الدین کے چہرے کا جائزہ لینے لگے۔ عماد الدین کی عجیب حالت تھی، وہ جس شخص کو زندگی بھر غلامزادہ کہہ کر پکارتا رہا تھا، آج اس غلامزادے نے اس کے پیروں میں اپنے حکم کی زنجیر ڈال دی تھی، اور وہ زنجیر اتنی بھاری تھی کہ عماد الدین سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی مرضی کے بغیر اپنی زبان اور قدموں کو جنبش بھی نہیں دے سکتا تھا۔ مجبوراً سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ بے وفا زندگی سے ناجائز محبت کرنے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ مختصر سے سکوت کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ عماد الدین سے مخاطب ہوئے، اس غلط فہمی میں نہ رہنا
کہ تم میری نظروں سے اوجھل ہو کر منمانی کر سکو گے یا پھر اپنے بڑے بھائی غوث الدین مسعود سے مل کر میری حکومت کے خلاف کوئی سازشی منصوبہ ترتیب دو گے۔ میرے جاسوس سائے کی طرح تمہارے ساتھ لگے رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ تمہارا اپنا سایہ بھی میرا جاسوس ہو۔ اگر تم نے واپس جانے کے بعد سرکشی اختیار کی تو تمہارا انجام ظاہر ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی اور میرے وفادار تمہارا سر کاٹ کر میری خدمت میں پیش کر دیں گے۔ دوسرے دن حلب کے قلعے کے دروازے کھل گئے اور عماد الدین کی فوج نے پورے جوش و خروش کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو سلامی پیش کی۔ وہ 12 جون 1184 عیسوی کا یادگار دن تھا کہ جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک فاتح حکمراں کی حیثیت سے حلب میں داخل ہوئے۔ عوام کے ساتھ عمائدین شہر نے بھی زبردست جشن مسرت کا اہتمام کیا۔ ہر گلی کوچے میں لنگر خانے کھولے گئے اور ہر غریب کو کھانا کھلانے کے ساتھ کپڑے بھی فراہم کیے گئے۔ ایک طرف خوشی کا یہ سماں تھا اور دوسری طرف انتہائی عبرتناک منظر۔ حلب کے باشندے اپنے سابق حکمراں عماد الدین سے اس قدر نفرت کرتے تھے کہ جب وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا کارندہ بن کر اپنے اہل خانہ کے ساتھ سنچار واپس جا رہا تھا تو حلب کے بہت سے باشندے شاہراہ پر جمع ہو گئے تھے۔ جب عماد الدین کی سواری ان کے قریب سے گزری تو ایک پڑھے لکھے شخص نے انسانی ہجوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ذرا اس گدھے کی طرف دیکھو جس نے تازہ دودھ چھوڑ کر پھٹا ہوا دودھ لے لیا۔ اس شخص کا اشارہ عماد الدین کی طرف تھا۔ واضح رہے کہ عربی زبان میں تازہ دودھ کو حلب اور پھٹے ہوئے دودھ کو سنچار کہتے ہیں۔ عماد الدین کی سواری ذرا اور آگے بڑھی تو کچھ لوگوں نے چیخ کر کہا، عماد الدین تم بادشاہت کے قابل تو کبھی نہ تھے، اب ہمارا مشورہ ہے کہ کپڑے دھونے کی مشق کرو، شاید تمہیں اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ عماد الدین خون کے گھونٹ پیتا رہا اور حلب کے باشندوں کے کہکے گونجتے رہے، یہاں تک کہ وہ حلب کی حدود سے نکل گیا۔ حلب کا اقتدار سنبھالنے اور عمائدین شہر سے خطاب کرنے کے بعد دوسرے دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد گرامی قاضی ابن ارسون سے ملاقات کرنے کے لیے ان کی درسگاہ پہنچے۔ وہاں جا کر والی مصر کو یہ المناک خبر ملی کہ قاضی ابن ارسون کا انتقال ہوئے 5 سال گزر چکے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ بہت دیر تک اپنے دور طالب علمی اور استاد گرامی کی صحبتوں کو یاد کر کے روتے رہے۔ پھر جب والی مصر کی طبیعت کچھ سنبھلی تو آپ نے درسگاہ کے منتظم سے پوچھا، استاد گرامی کی وفات کے بعد مدرسے کی نگرانی کون کرتا ہے اور درسگاہ کے اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں؟ منتظم نے افسردہ لہجے میں بتایا، قاضی صاحب کی شاگرد خاص محترمہ شاریہ بچوں کو تعلیم بھی دیتی ہیں اور وہی اہل خیر حضرات کے گھر جا کر درسگاہ کے لیے چندہ جمع کرتی ہیں، جس سے درسگاہ کے اخراجات بمشکل پورے ہوتے ہیں۔ امیر عماد الدین کو تو علم سے کوئی دلچسپی ہی نہ تھی، وہ تو چاہتا تھا کہ حلب کی تمام درسگاہیں بند ہو جائیں۔ یہ تو محترمہ شاریہ ہی کا دم ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے استاد کی یادگار کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ حق تعالیٰ انہیں اجر عظیم دے کہ میری آنکھوں نے آج تک ایسا کوئی شاگرد نہیں دیکھا۔ شاریہ کا نام سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بری طرح چونک اٹھے تھے اور چند لمحوں میں والی مصر کی آنکھوں کے سامنے اس کا پورا لڑک پن اور شاریہ کی جنونی محبت کے بے شمار مناظر ابھر آئے تھے۔ شاریہ کا نام سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر کے لیے ماضی کی یادوں میں گم ہو گئے۔ مدرسے کے منتظم نے والی مصر کی یہ کیفیت دیکھ کر ادب کے ساتھ عرض کیا، سلطان محترم، آپ انہیں جانتے نہیں، وہ بہت نیک باہمت اور عالم و فاضل خاتون ہیں۔ قاضی صاحب انہیں اپنی بیٹی کی طرح چاہتے تھے۔ منتظم کی بات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خیالات کی دنیا سے نکل آئے۔ وہ اس وقت کہاں ہیں؟ والی مصر نے منتظم سے پوچھا۔ وہ عموماً اپنے حجرے ہی میں رہتی ہیں، منتظم نے جواب دیتے ہوئے کہا، بس کبھی کبھی مدرسے کے انتظامات کے سلسلے میں باہر جاتی ہیں، ورنہ ان کا سارا وقت عبادت ہی میں گزرتا ہے۔ تو پھر جا کر کہو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملنے کا خواہش مند ہے۔ والی مصر کے لہجے سے درخواست کا رنگ چھلک رہا تھا۔ سلطان محترم کو ان سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ مدرسے کے منتظم نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا، وہ تو آپ کی رعایا ہیں، میں ابھی جا کر ان سے کہتا ہوں، وہ خود حاضر ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کر منتظم اٹھ کھڑا ہوا، ان سے اجازت لینا بہت ضروری ہے کہ وہ میرے استاد محترم کی جانشین ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پرجلال لہجے میں منتظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا،
منتظم نے ایک بار پھر والی مصر کو بڑی حیرت سے دیکھا اور تیزی کے ساتھ اس کمرے سے نکل گیا جہاں کبھی قاضی ابن ارسون والی مصر کو درس دیا کرتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نمناک آنکھوں سے اس مسند کی طرف دیکھا جس پر اس کے استاد محترم جلوہ افروز ہوتے تھے۔ آج وہی مسند خالی تھی اور اس کے قریب ایک اور چھوٹا سا تخت بچھا ہوا تھا جو اونچائی میں قاضی ابن ارسون کی مسند سے کم تھا اور جس پر ایک عام سی سفید چادر تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سکوت اور غم کی کیفیت میں کمرے کے در و دیوار کو دیکھتے رہے جن سے قاضی ابن ارسون کے علم و کردار کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ مدرسے کے منتظم نے شاریہ کے حجرے کے دروازے پر دستک دی۔ شاریہ اس وقت اپنے فرشی بستر پر دراز تھی اور کسی سوچ میں گم تھی۔ دستک کی آواز سن کر اٹھ بیٹھی اور اپنے سر کی سفید چادر درست کرتے ہوئے بولی، آ جاؤ۔ مدرسے کا منتظم گھبرایا ہوا حجرے میں داخل ہوا۔ اس کی ظاہری حالت دیکھ کر شاریہ پریشان ہو گئی اور اس سے پوچھنے لگی، تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ محترمہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ وہ آپ سے ملنے کے خواہش مند ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں سلطان محترم کو یہاں لے آؤں۔ منتظم کی زبان سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے اور اس کی یہ بدحواسی اس لیے تھی کہ وہ اپنے مدرسے میں حاکم وقت کی آمد کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن کر جوش مسرت میں شاریہ کھڑی ہو گئی۔ یوسف آیا ہے، میرا یوسف کہاں ہے وہ؟ شاریہ ورفتہ سی ہو گئی تھی۔ منتظم نے شدید حیرت کے ساتھ شاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، محترمہ کوئی یوسف نہیں آیا، سلطان معظم صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں۔ ہاں ہاں، کہاں ہے سلطان معظم؟ شاریہ کی خوشی ناقابل بیان تھی۔ سلطان معظم کو کنیزوں سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں خود ان کے دیدار کو حاضر ہوتی ہوں۔ شاریہ کی خوشی اضطراب میں تبدیل ہو گئی تھی۔ سلطان محترم قاضی صاحب کے کمرے میں تشریف فرما ہے۔ منتظم کی بات مکمل ہوتے ہی شاریہ تیزی کے ساتھ اپنے حجرے سے نکل گئی۔ مدرسے کا منتظم اس پر اسراری صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھا، اس لیے وہ بھی بہت تیزی سے شاریہ کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ پھر جب وہ قاضی ابن ارسون کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے اور انتہائی حیرت کے ساتھ شاریہ کو مسلسل دیکھے جا رہے تھے۔ کیا دیکھ رہے ہو یوسف؟ شاریہ نے مسرت انگیز لہجے میں کہا۔ یہ تم ہو شاریہ؟ اب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے میں حیرت کے ساتھ دکھ بھی شامل ہو گیا تھا۔ میرے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ شاریہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کئی سال بعد آئے ہو، شاید اس لیے تمہیں میری شکل یاد نہیں رہی۔ اس سے پہلے کہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیرت کا سبب بیان کرتے، شاریہ نے محسوس کر لیا کہ مدرسے کا منتظم ان کی گفتگو سن رہا ہے۔ اس لیے اس نے بات کا رخ بدلتے ہوئے منتظم سے کہا، سلطان معظم اتنی دیر سے ہمارے مدرسے میں تشریف لائے ہوئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ان کی کوئی خاطر مدارت نہیں کی۔ یہ سنتے ہی منتظم قاضی ابن ارسون کے کمرے سے نکل گیا اور شاریہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر اپنے حجرے میں چلی گئی۔ اگر تم خود اپنا نام نہ بتاتی تو میں تمہیں کبھی نہ پہچانتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے سے شدید اذیت و کرب کا اظہار ہو رہا تھا۔ والی مصر کی حیرت اور دکھ کی بس ایک ہی وجہ تھی کہ شاریہ کی سرخ و سفید رنگت سیاہی مائل ہو گئی تھی اور اس کا دلکش جسم ہڈیوں کے ڈھانچے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اگرچہ وہ عمر میں صلاح الدین ایوبی سے کئی سال چھوٹی تھی، لیکن اس وقت ایک ادھیڑ عمر نظر آ رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وقت تمہیں اس قدر بدل ڈالے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی غمزدہ لہجے میں کہا۔ وقت کی گرفت سے کوئی محفوظ نہیں رہتا یوسف۔ شاریہ کے مرجھائے ہوئے ہونٹوں پر ایک آسودی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وقت انسانوں کو بدل بھی دیتا ہے اور بگاڑ بھی دیتا ہے۔ حق تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے میرے خد و خال تو بدل ڈالے مگر مجھے بگاڑا نہیں۔ انسان کو کھو جانے والی چیزوں کا غم کرنے کی بجائے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے جو اسے حاصل ہیں۔ شاریہ کا انداز گفتگو دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو چند لمحوں کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے استاد گرامی قاضی ابن ارسون اس سے مخاطب ہوں۔ مجھے ہمیشہ اس بات کا قلق رہے گا کہ میں اپنے استاد محترم کی کوئی خدمت نہ کر سکا۔ یہ کہتے کہتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح حلب آ کر ان کا دیدار کر سکوں، مگر دشمنوں نے تمام راستے بند کر دیے تھے۔ تمہیں تو ایک فاتح کی حیثیت سے
خلب میں داخل ہونا تھا، پھر تم کیوں کسی کے احسان مند ہوتے؟ شاریہ نے ایک عجیب سی سرشاری کے لہجے میں کہا۔ تم استاد محترم سے دور رہ کر بھی انہی کی خدمت انجام دے رہے تھے۔ استاد گرامی نے آخری سانس تک تمہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، اکثر فرمایا کرتے تھے کہ وہ یوسف ہے، وقت کا زنداں اسے کب تک اندھیروں میں قید رکھے گا۔ حق تعالیٰ نے بادشاہت اس کا مقدر کر دی ہے۔ شاریہ کی زبانی یہ انکشاف سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بہتے ہوئے آنسوں میں کچھ اور تیزی آ گئی۔ حق تعالیٰ میرے استاد محترم کے درجات بلند کرے اور انہیں اجر عظیم سے سرفراز فرمائے۔ بے شک انہی کے فیض صحبت نے میرے دل و دماغ روشن کیے اور انہی کی دعاؤں سے میرے اندر جذبہ جہاد پیدا ہوا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی پوری فوج کے ساتھ اس قبرستان میں حاضر ہوئے جہاں ایک یگانہ روزگار عالم ابدی نیند سو رہا تھا، جس نے منصب قضا پر فیض ہونے کے بعد کا دباؤ قبول نہیں کیا اور تمام فیصلے حق و انصاف کی روشنی میں کیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک قاضی ابن ارسون کے قدموں میں کھڑے دعا کرتے رہے، پھر وہ تعزیت کی غرض سے قاضی ابن ارسون کی بیوہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی گزر اوقات کے لیے ایک بڑا وظیفہ مقرر کیا، اور اس کے ساتھ ہی استاد محترم تمام قریب و دور کے غریب رشتہ داروں اور دوستوں کے وظائف مقرر کیے۔ مدرسے کے لیے ایک بڑی جاگیر وقف کی تاکہ نادار طالب علم مفت تعلیم حاصل کر سکیں۔ ان تمام انتظامات سے فارغ ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ شاریہ کے پاس پہنچے اور افسردہ لہجے میں بولے، سیاسی ہنگامہ آرائیوں اور اپنی انتظامی مصروفیات کے سبب شاید میں دوبارہ حلب نہ آ سکوں، اور پھر استاد محترم بھی دنیا میں نہیں رہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ تم میرے ساتھ دمشق چلو تاکہ تمہاری تنہائی کا احساس مجھے بار بار پریشان نہ کرے۔ شاریہ نے بڑی حیرت سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور پھر باوقار مسکراہٹ کے ساتھ بولی، یوسف میں کبھی تنہا نہیں رہتی، مجھ پر تمہارا یہ احسان کافی ہے کہ تمہاری محبت نے مجھے عرفان کی منزل تک پہنچا دیا۔ اگر کبھی کبھی دنیا کی محبت غالب آتی ہے تو اس ذات پاک کا کرم ہوس کے گرداب سے نکال کر مجھے عافیت کے ساحل پر لے آتا ہے۔ میرے لیے بس یہی اعزاز کافی ہے کہ تم مجھے یاد رکھتے ہو۔ آج کے بعد تنہائی کا وہ احساس بھی ختم ہو جائے گا۔ شاریہ کا جواب سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کچھ اور اداس نظر آنے لگے۔ والی مصر کی اس کیفیت کو شاریہ نے پوری شدت کے ساتھ محسوس کرتے ہوئے کہا، یوسف تمہیں جس مقصد عظیم کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے سامنے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ ابھی تمہیں بڑے نازک اور سنگین مراحل سے گزرنا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم تنہا رہ جاؤ، بس اپنے مقصد کو سامنے رکھو اور گرد و پیش کی ہر شے کو فراموش کر دو۔ تنہا تو میں اب بھی ہوں شاریہ، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے جذباتی لہجے میں کہا، میں نے اپنی زندگی میں خود غرضی اور نفس پرستی کے ایسے ایسے بے رحم مظاہر دیکھے ہیں کہ انسانی رشتوں پر سے اعتبار ہی اٹھتا جا رہا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم دمشق چلو۔ اگر کبھی ہجوم یاس سے گھبرا جاؤ تو تمہاری صورت دیکھ کر اعتبار آ جائے کہ ابھی اس دنیا میں صبر و ایثار کے پیکر موجود ہیں۔ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے یوسف؟ یکایک شاریہ کا لہجہ بدل گیا تھا۔ ہم جیسے غیر معتبر لوگ تو تمہیں دیکھ کر اعتبار حاصل کرتے ہیں، پھر تم کس کی تلاش میں ہو؟ اگر خود سورج روشنی کی جستجو کرنے لگے تو دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ تمہارے دم سے تو ہمارے ظلمت قدر روشن ہے۔ شاریہ کے چہرے سے جلال روحانی کا اظہار ہونے لگا تھا۔ استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ میدان جنگ میں مرتے مجاہد کا ایک سجدہ ہماری سینکڑوں نمازوں سے افضل ہے۔ پھر تم ہم جیسے نکمے لوگوں کی طرف کیوں دیکھتے ہو جو تک ہار کر ایک گوشے میں پڑ گئے ہیں؟ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ لاجواب ہو گئے تھے اور کسی طرح بھی شاریہ کو دمشق چلنے پر آمادہ نہ کر سکے۔ پھر والی مصر مایوسانہ انداز میں جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو شاریہ آپ کو رخصت کرنے کے لیے مدرسے کے دروازے تک آئیں، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے کی پشت پر سوار ہوئے تو شاریہ نے بے اختیار اس مرد مجاہد کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور نہایت رکت آمیز لہجے میں کہنے لگی، ان معظم کو اس کا اندازہ نہیں کہ نافرمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کنیز کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ پھر بھی میرا وعدہ ہے کہ میں تمہارے پاس ضرور آؤں گی، مگر اس وقت جب یہ دنیا میرے اور تمہارے درمیان حائل نہیں رہے گی۔ حلب پر قبضہ ہو جانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دنیا اسلام کے سب سے طاقتور حکمران بن گئے تھے۔ دریا دجلہ سے دریا نیل تک
اور افریقہ کے ساحل سے طرابلس تک بڑے بڑے شہر اور مختلف نسلوں کے لوگ آپ کے زیر نگین آ گئے تھے۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ سے لے کر الجزیرہ تک آپ کی سلامتی اور کامیابی کے لیے دعائیں مانگی جاتی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ 2 ماہ تک حلب میں مقیم رہے، امور سلطنت کے انتظامات کے ساتھ تمام متعلقہ قلعوں کو مستحکم کیا، اہم عہدوں پر اپنے معتبر آدمیوں کو فیض کیا اور شعبہ جاسوسی کو پہلے سے زیادہ فعال بنایا تاکہ دشمنوں کی فتنہ گری اور شرانگیزی سے اپنے علاقوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ اگرچہ بظاہر والی موصل عزاء الدین مسعود نے گھٹنے ٹیک دیے تھے، لیکن پھر بھی اس کی طرف سے ہر وقت نئی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کا خدشہ لگا رہتا تھا۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سارے اعمال یعنی گورنرز اور شعبہ جاسوسی کو سختی کے ساتھ ہدایات کی تھیں کہ عزاء الدین مسعود کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھی جائے۔ ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی حلب کے انتظامی معاملات سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ آپ کو ایک اور جاں گداز صبر کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کا محبوب اور سرفروش بھانجا فرخ شاہ جو شام کے علاقے کا منتظم تھا، اچانک انتقال کر گیا۔ فرخ شاہ جوان سال بھی تھا اور تندرست و توانا بھی، لیکن موت سے کس کو رستگاری ہے۔ اچانک تیز بخار آیا، سرسامی کیفیت طاری ہوئی اور وہ کڑیل جوان 3 دن بے ہوش رہ کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے بھانجے کی موت کا صدمہ بہت گہرا تھا، کیونکہ فرخ شاہ بہترین منتظم ہی نہیں، نہایت شجاع اور ذہین سالار بھی تھا، جس نے صلیبیوں کے ساتھ کئی جنگوں میں کارہائے نمایاں انجام دیے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ صدمہ برداشت کرنے کے لیے غیر معمولی ضبط اور حوصلے کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر بھی آپ تنہائی میں فرخ شاہ کو یاد کر کے رونے لگ جاتے تھے۔